ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद उस्मान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, कारी उस्मान वहाँ मौजूद थे और शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनकी गुफ्तगू भी हुई, मुलाकात भी हुई। जनाजे के हवाले से उन्होंने हमें इतला दी है कि चूँकि उनके साहबजादे मुफ्ती ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब इस वक्त बरतानिया के सफ़र पर हैं, तो उनके सफ़र के हवाले से जैसे इतला मिलती है वो इंशाअल्लाह उसी हवाले से इसको खबर को ऐलान किया जाएगा कि आज रात अभी ऐलान होता है या कल सुबह ऐलान होता है, तो उसके लिए हमें मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ साथ हमें इस्लामाबाद से नाजरीन विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मरकजी तर्जुमान मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब ने ज्वाइन किया है। मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, बहुत सारे उलमा से हमारी गुफ्तगू हुई है और अलग अलग अंदाज में इस गम को बयान किया गया है। आप क्या कहेंगे? बहुत करीब का आपका ताल्लुक रहा, चूंकि आप एक अरसे से विफाकुल मदारिस की एक बहुत अहम जिम्मेदारी आपके पास है और उस निस्बत से आपका बड़ा करीब का और बहुत कुर्ब का ताल्लुक रहा। कैसा पाया आपने और इस पूरी गम की सूरत हाल को किन अल्फाज में बयान करेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की रहलत हम सारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और हज़रत के जो तलामज़ा हैं, जो उलमा हैं, दुनिया भर में दीन का काम करने वाले हैं, उनके लिए आज ये एक ऐसी खबर गम है, ऐसा सदमा है कि जिसमें हम सब एक दूसरे से ताज़ियत के मुस्तहिक हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मैसेज टीवी को, इसकी इंतज़ामिया को, भाई अब्दुल मतीन साहब को, भाई आमिर उस्मानी साहब को, कि जिन्होंने हज़रत की रहलत के मौका पर इन नशरियात का एहतमाम किया और उलमाए किराम के जज्बात, एहसासात और कैफियत से लोगों को आगाह करने का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया एक ऐसी जहां दीदा, एक ऐसी अजीम हस्ती थे और उनकी शख्सियत में जो शफकत थी, जो उनकी शख्सियत में मोहब्बत थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रक़्क़त क़ल्बी से नवाजा था, और ख़ास तौर पर जो उनकी शख्सियत का जो सबसे नुमायां पहलू था वो उनका हुस्न इंतज़ाम था, वो उनकी सलीका मंदी थी। जिस हुस्न इंतज़ाम के साथ उन्होंने दारुल उलूम कराची की तामीर की, वो तामीर एक उनके हुस्न इंतज़ाम की आईनादार है। आप दारुल उलूम कराची की इमारतों को देखें, आप दारुल उलूम कराची के जो लान और चमन है उनको देखें, आप दारुल उलूम कराची की अजीम शान मस्जिद को देखें, तो आपको हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तबीयत की नफासत है, जो उनका हुस्न इंतज़ाम है, जो उनका आला तरीन जो ज़ौक़ है, वो हर चीज़ में से झलकता हुआ नजर आएगा। और ये हज़रत मुफ्ती साहब की जो सलीका मंदी थी और ये हुस्न इंतज़ाम था, ये सिर्फ दारुल उलूम के इन चीज़ों में नहीं था, हर मामले में माशाल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब बहुत ही सलीका मंदी का, बहुत ही इंतज़ाम का एहतमाम करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी 12 हाज़री हुई, हज़रत के करीब रहने का, उनसे इस्तिफादा का मौका मिला। लेकिन ख़ास तौर पर जब हज़रत इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पर इजलास होते, मुशावरत होती, मुख्तलिफ मौक़े, तो उन मौक़े में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनके मिजाज को देखा, तो अकाबिर और असलाफ की याद ताज़ा होती है। मिसाल के तौर पर लाल मस्जिद का जो सानिया हुआ, आप जानते हैं कि लाल मस्जिद के सानिहे में आखिरी रात, जिस रात को उलमाए किराम ने, वफाकुल मदारिस की कमेटी ने कोशिश करके इस तस्वीर को हल करने की कोशिश की थी और उलमाए किराम का इत्तेफाक हो गया था, सियासी क़यादत ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन डिक्टेटर मुशर्रफ की जिद और हठधर्मी आड़े आई और फिर ये इतना बड़ा पाकिस्तानी तारीख का सानिहा रोनमा हो गया। तो उस मौका पर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह पेश थे, वो मुआहिदा करवाने में, उस वक्त मुसालहत करवाने में, उस मामले को हल करवाने में। तो हज़रत मुफ्ती साहब इस सारे मामले के ऐनी शाहिद थे और उन्होंने बाद में आकर उस सारी सूरत हाल को बताया। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में लाल मस्जिद का केस चला और वफाकी शरई अदालत में उसने उस पर एक कमीशन तश्कील दिया और उस कमीशन ने वफाकुल मदारिस की क़यादत से
بیان مانگا، حقائق مانگے، شواہد مانگے کہ اس وقت کی صورتحال کیا تھی، وہ معاہدہ کیسے سبوتاژ ہوا، اس کے اندر کیسے معاملات کو بگاڑا گیا، تو اس سارے معاملے میں چونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے عینی شاہد بھی تھے، اس کمیٹی کے سربراہ بھی تھے، وفاق المدارس بلکہ پوری امت اور اس کی طرف سے نمائندہ تھے، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جاندار موقف، جو پوری وضاحت کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی رکھے وہ موقف پہلے اس کو قانون دانوں، علماء، رفقا کے مشورے سے اس کو پیش فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب جو ماشاءاللہ ترجمان ہیں، جو لسان العلماء اور لسان الحق ہیں، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا، وہ ایک ایسا موقع ہے کہ مذاکرات کے موقع پر تو اگرچہ ہم ساتھ نہیں تھے، اس وقت صورتحال مختلف تھی، لیکن یہ جو کمیشن کے موقع پر بیان دینے کا ٹائم تھا تو یہ سارے جو بیان کی ترتیب ہے اس موقع پر ہم موجود تھے، تو دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب کی جو جرت تھی یا ان کی ہمت تھی یا ان کی حق گوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احتیاط بھی بہت تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت مفتی صاحب کوئی معمولی سی بات بھی جو حقائق کے منافی ہے وہ مفتی صاحب اس کو لکھنے یا اس کو بولنے کے روادار نہیں تھے، ورنہ آپ نے دیکھا لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی چلیں کوئی بات نہیں، مخالف ہے جو بات بھی کہہ دی جائے، نہیں، حضرت مفتی صاحب ایک ایک بات کوئی بات اگر ان کے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں ہے تو حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب سے، دیگر رفقا سے جب تک وہ تسلی نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک وہ بات لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو حضرت کا بہت ہی محتاط انداز، بہت ہی شفقت والا انداز، بہت ہی محنت والا انداز، تو وہ مجھے سارے مناظر آج یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو خیر کے کام کیے، اور بلکہ وہ تو ایک شجر سایہ دار تھے، اور ان کے سائے تلے جتنے خیر کے کام ہوئے اللہ کریم ان سب خیر کے کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آمین۔ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ایک آخری سوال اس نشریات کا میں آپ سے کر کے اس نشریات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ چونکہ آپ نے جن معاملات کا ابھی ذکر کیا تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں آپ بہت قریب رہے ان کے، اور ظاہر ایک بہت اہم ذمہ داری بھی آپ کے پاس وفاق المدارس کی تاحال موجود ہے۔ ان کی جذبہ حب الوطنی کو بہت سے علماء نے بیان کیا، اور ہم نے دیکھا دارالعلوم کراچی میں 14 اگست کے موقع پر، 23 مارچ کے موقع پر بڑے بڑے ایونٹس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر بین المسالک ہم آہنگی کی ایک فضا کو ہموار کیا گیا، اس میں ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کا ایک بہت بڑا کردار رہا، مفتی رفیع عثمانی صاحب تو ظاہر شروع سے ہی اس میں بہت بڑا ان کا کردار شامل حال رہا، لیکن بالخصوص جو پیغام پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا اس میں مفتی صاحب کی کیا خدمات تھی، اور کس قدر انہوں نے افواج پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور دیگر محکمے کے لوگوں کو کس طرح اس چیز پر آمادہ کیا؟ جی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قیام پاکستان کے عینی شاہد تھے، انہوں نے بچپن ان کا، اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی نقش ہو جاتی ہیں دل و دماغ پر کہ آدمی ان کو بھلا نہیں سکتا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے وہ قربانیاں، جن کے سامنے وہ لٹے پٹے قافلے، جن کے سامنے وہ آگ اور خون کے دریا، ان سارے مراحل سے گزر کر آنے والے لوگوں میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب شامل تھے۔ اس لیے ان کے اندر جو جذبہ حب الوطنی تھا، پاکستان کی تحفظ کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی محبت کے لیے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیفیت تھی وہ بلا شبہ ایک بہت ہی عجیب ان کی کیفیت تھی، اور صرف اس وقت نہیں بلکہ ابھی تک ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ادارے کے استاذ بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، ماشاءاللہ باصلاحیت عالم دین ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ترانے پڑھتے ہیں، جیسے مختلف کلام پڑھتے ہیں شاعری میں، تو ایسے ترانے کہ جن میں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے رجزیہ اشعار ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کے اشعار ہوتے ہیں، حضرت مفتی صاحب ان کو ابھی آخری علالت کے دوران سماعت فرماتے تھے اور باقاعدہ نعرے یعنی وہ لگاتے تھے۔ ایسی ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اس میں نعرہ تکبیر، وہ جو بچپن میں ان کے وہ یعنی تکبیر کے نعرے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے جو نعرے، وہ اس کیفیت والے آدمی تھے، اور اسی جذبے اور اسی کیفیت کے ساتھ انہوں نے 9/11 کے بعد سے پاکستان کو جو
چیلنجز درپیش تھے، ریاست پاکستان کو جو چیلنجز درپیش تھے، ان میں الحمدللہ انہوں نے فکری محاذ پر ایک سپاہی کا کردار ادا کیا. اور یہ نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جو جہاد افغانستان ہوا اس میں یہ تیرے غازی یہ تیرے پراسرار بندے حضرت کی کتاب ہے، ایک مختصرہ اور ایک بڑی جامع کتاب ہے، اور مجھے زمانہ طالب علمی میں بچپن میں اس کو پڑھنے کا موقع ملا. تو وہ ایک پوری تاریخ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی، کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے حضرت کا جو فکری اعتبار سے ان کی جو آپ سمجھیں کہ قیادت تھی، اس قیادت نے وہاں کی ساری محنت کو ایک حوصلہ دیا. اور اس ہر موقع پر آپ کو حضرت مفتی صاحب ایک مجاہد کے طور پر صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور صرف حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند اللہ تعالیٰ سب پر کروڑوں دفع رحمت نازل فرمائیں، جو دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو حیاتیں سب نے ہی پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کے بچانے میں جو قربانی دی، جو کردار ادا کیا، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ الحمدللہ اس ملک کے لیے کردار ادا کیا، وہ بلا شبہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. البتہ جو ضروری بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب جس جذبے اور جس خواب کے لیے اور جن نتائج کے لیے پوری زندگی فکر مند رہے، اور اس نسل نے، ان ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ یہ ملک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کا ایک تجربہ گاہ بنے، ایک آئیڈیل، ایک مثال بنے، تاکہ دنیا میں سب لوگوں کو پتہ چلے کہ کلمہ طیبہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا ملک کیسا ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور آئے دن ہم نئے سے نئے بحرانوں سے اور مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب مفتی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمیں اس عہد کو تازہ کرنا چاہیے، اس سبق کو دہرانا چاہیے کہ پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کے حصول کے پیچھے جو نعرے تھے، جو جذبے تھے، جو خواب تھے، جو تمنائیں اور آرزویں تھیں، ان کی تکمیل کی فکر کی جائے. تو اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اور یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام اور مدینہ منورہ جیسا ماحول اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. تو مفتی صاحب کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنا کچھ کہا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے مفتی صاحب کے بارے میں ان کے تاثرات لیے، اور مجھے بھی موقع دیا. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے حضرت مفتی صاحب کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے، اور ان کے کاموں اور صدقات جاریہ کو اللہ رب العزت جاری و ساری رکھیں، اور آپ حضرات کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے.